أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد بس करो यार बच्चा थक वैसे قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون بس قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء غنى شنا كرون إخفاء حمل पढ़ लिए وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. تالله رضي الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. मिला के पढ़ें जज़ाउहु पढ़ेंगे समझ आ रही है मौक़िफ़ नहीं करेंगे मेरा जज़ाउहु मिलाएंगे नहीं तो समझ आई। فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه فبدأ ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف كذلك كدنا ليوسف
ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسره يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه أبا شيخا كبيرا سمجھ آئی گل کی مطلب ہے اخفا کرو نا 3 جگہ پہ کون کرے گا باہر والے لوگ اخفا کریں گے اخفا پتہ ہے ناک میں آواز لے جائیں گے نا کون کرے گا عوام الناس کرے گی جو نمازی کریں گے یا آپ لوگ پڑھیں گے اس طرح قرآن سوسی بھی سادے پڑھ سو تو واتون بھی سادے پڑھ سو تو واتو سا نہیں فرق ہی رہ گیا ساڑھے انہیں جب میں کوشش کر رہا ہوں میں بھی پڑھنے کی آپ اس طرح کریں نا اور مکانہ نہیں ہے مکانہ ہا بنے گا آگے ہا ساکن ہوگا یہ کرو نا یار کوئی کہے گا یہ دیکھو جی سورہ یونس 13ویں سپارہ میں اور ان کو آتا ہی نہیں کچھ یہ قاری صاحب ہوں جی طالب علم انہاں کی پتہ یہ سارے ابتدائی ہوں میں اپنے ترتیب نہ چلانا میں سمجھ آئی گل قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين کچھ کھادا نہ ہے صبح پڑوسی نے خیال کیا تھا اگر گیس نہیں ہونی ان کو کچھ بھیج دیا کرو صبح ناشتہ نہیں کرتے بیچارے وہ کہہ رہے ہیں آج ان کو کچھ بھیج دیا کرو گھر میں کوئی فالتو چیز ہو نا چاول ثواب ملتا ہے پڑوسیوں کا خیال کیا بہت اجر و ثواب ہے پڑوسیوں کا خیال کرنا ایک دوسرے کی ہیلپ کر خیر ہے اس کو میسج کر دیا کرو آگے لے جائے گا گھر سے قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون ایسا نہ پاؤ ہے پتہ نہیں ایسا کہ اس نے دکھ لگا ہوا
فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أو يحكم الله وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال नहीं है क्या ये قد है بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل ويا चैट जीपीटी صبر عسى الله किधर गया है عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف ضاد पढ़ याद ضاد वबयضت जाना पढ़ عيناه حزني बस खामोश छोड़ كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال बस्सी है बस्सी सा है सा
تعلمون تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح اللہ ہے، دھیان نال پڑھنا، یہ روح نہیں پڑھنا، روح اللہ، روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين. یعنی روح اللہ کے مطلب ہے کیا ہے جمع؟ مایوسی، رحمت، اللہ کی رحمت، سمجھ آئیے؟ وہاں روح پڑھو گے تو وہ بن جائے گا، روح پڑھو گے تو فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا وجئنا بضاعة بعد وين ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. یہ با پہلا کون سا ہوگا؟ کیا؟ پہلا با کون سا ہے؟ جر، سمجھ آئی؟ ایک تو اپنا ہے بضاعت. ان اللہ یجزی المتصدقین قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. ان اللہ یجزی المتصدقین قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. اب سین آ رہا ہے پہچاننے والا. قالوا أئنك یوسف لأنت یوسف، قالوا أئنك لأنت یوسف، آپ یوسف ہیں، آپ یوسف ہیں، وہی والے جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا. سمجھ آئی نہیں؟ آگے ترجمہ آ رہا ہے انشاءاللہ، اس کو پڑھیں گے. قالوا أئنك لأنت يوسف قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر. قالا کدھر ہے بھائی؟ یوسف کتنے ہیں؟ دو ہیں، ایک اس زمین ہے تو ایک دوسری زمین ہے. آؤ اس طرح ٹھیک پڑھنا ہے، تعویل کر کرنا اس طرح کہہ سکتا ہے تو بھائی. قالا سے مراد کیا ہے؟ ایک پہلی زمین کے اور ایک دوسری زمین کے، یہ ثابت ہے بات، ٹھیک ہے بات. آپ ایسے علمی بندے بنو کہ یہ علمی طور پہ ٹھیک ہے بات. المحند المفند ہے، یہ احادیث وہاں سے لے گئی ہے. قرآن میں کیا آتا ہے؟ یہ ایسی زمینیں ہیں ایسی آسمان ہیں، اور تفصیلات کیا آتی ہیں؟ جیسا آدم ایک زمین کا ہے ویسا آسم دوسری زمینوں کا بھی ہے، 6 زمینوں کا ہے. جیسا نوح علیہ السلام ایک زمین کا ہے، 6 جو زمینیں ہیں اس کے بھی. کیا مطلب پھر وہ اکیلے نبی ہوں گے یا پھر امتیں بھی ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا، اللہ نے چھپایا ہوا ہے نا، لیکن علم اتنا دیا ہے کہ علم اتنا اشارہ کیا ہے. حدیث میں یہ مضمون آتا ہے، 12 حدیث میں بحث شیس ہوگی علماء کی، وہ انشاءاللہ کبھی نکال کے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ نے توفیق دی. کہاں سے وہ؟ قال انا یوسف وهذا اخي قد من الله علينا. اچھا، یہ جب علینا اور انہو کو ملائیں گے تو مد کرنی ہے، یاد رکھنا، ٹھیک ہے جی.
قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قالوا تالله لقد آثرك الله پڑھنا ہے آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. حمزہ نہ پڑھ، حمزہ پڑھا نہ پڑھ لخاطئین. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. چھٹیاں زیادہ ہوئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ سورہ یوسف کے 2 رکوع اور پڑھ لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ترجمے کے بعد پھر فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو مغرب تک جانتے نہیں چھوٹی نہ تو سنی. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 68 یعنی 69 سے تک رکوع کتنے بھائی؟ نواں رکوع سورہ یوسف کا انشاءاللہ ہم پڑھ رہے ہیں. ترجمہ توجہ فرمائیں. مصطفیٰ بیٹا ادھر آؤ. شابہ ادھر آئیں. شاباش. ترجمہ سنیں آپ، بڑا مزہ آئے گا. کہانی ہے یوسف علیہ السلام کی کہانی، اتنا مزہ آئے گا. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے، یعنی کہانی کہاں تک پہنچی؟ سچی کہانی، حق سچ کہانی، سمجھی؟ سٹوری آف یوسف علیہ السلام. پیچھے کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ ہم تو وہاں تک پہنچے تھے کہ ذہن میں بھائیوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ اگلی بار ہاں، کبھی بھیجنا ہم ایک یعنی اس میں قحط کے زمانے میں اور لائیں. انہیں قحط کے زمانے میں غلہ وغیرہ دیا گیا تھا. اب دوبارہ غلے لانے والی انشاءاللہ وہ بات شروع ہوگی. اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس خاص جگہ دی، بٹھایا. یعنی تخت پہ ہے نا، ہر کوئی تو نہیں بیٹھ سکتا، سمجھ آئیے. اور انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لہذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا جو یہ دوسرے بھائی کرتے رہے ہیں. یعنی ان کو چپکے سے بتا دیا. سمجھ آئی؟ روایت میں مذکور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دو بھائیوں کو ایک کمرے میں بٹھایا تھا. اس طرح 5 کمروں میں 10 بھائی مقیم ہو گئے. بنیامین رہ گئے تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ رہیں گے. اس طرح انہیں اپنے سگے بھائی کے ساتھ تنہائی کا موقع مل گیا، جس میں ان کو بتا دیا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں. بنیامین اس موقع پر کہا بنیامین کہ اب میں ان بھائیوں کے ساتھ واپس جانا نہیں چاہتا. اس کے لیے حضرت یوسف نے وہ تدبیر اختیار کی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. مؤذن کسے کہتے ہیں بھائی؟ جو اذان دے. اچھا، صرف اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں؟ جو اعلان کرتے ہیں. ہاں. پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا پیالہ اپنے سگے یعنی اپنے سگے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا. کجاوا کیا ہوتا ہے؟ اونٹ وغیرہ کے جو وہ چیزیں ہوتی ہیں نا، جو تھیلے میلے یا جو بھی یہ سامان آتا ہے اس میں کجاوا شا ہوتا ہے. پھر ایک منادی نے پکار کر کہا، ایک عدنان خان نے پکار کر کہا. یہ تو فاسق ہے، یعنی مؤذن اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے ہیں.
داڑھی موڑے نہیں ہوتے، فاسق نہیں ہوتے، نیک لوگ ہوتے ہیں جو بھی مؤذن ہوں، چاہے اذان دینے والے ہوں، مسجد کے مؤذن ہوں یا بادشاہ کے مؤذن ہوں۔ کیا کیا پھر منادی نے پکار کر کہا کہ قافلے والو تم چور ہو، چوری کرتے ہو، چوری کرنے آؤ، غلہ لینے آؤ یا چوری کرنے، چوری کرتے ہو، ایک تو میں نے آپ کو غلہ دیا، یعنی یہ ان کو تو بندوں کو تو نہیں پتہ تھا نا، صرف یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا نا۔ یہاں قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود اپنی طرف سے پیالہ ان کے سامان میں رکھنے کے بعد اپنے وثوق کے ساتھ ان کو چور قرار دینا کیسا جائز ہو سکتا ہے؟ یہ اعتراض ہو سکتا ہے نا۔ تو جواب کیا ہے؟ اس کے جواب میں بعض حضرات نے تو یہ موقف اختیار کیا ہے کہ حضرت یوسف نے پیالہ خفیہ طور پر رکھوایا تھا اور عملے کے لوگوں کو پیالہ نہ ملا تو انہوں نے اپنی طرف سے ان لوگوں کو چور قرار دیا۔ سمجھائی بات؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے نہیں، لیکن اس سیاق میں قرآن کریم نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے، اس میں یہ احتمال بہت بعید معلوم ہوتا ہے، یعنی اس میں یہ بات نہیں ملتی، یعنی یہ صاف قرآن بتا رہا ہے کہ بھائی یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی اس طرح۔ سمجھ آئیے؟ بعض مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ان کو چور قرار دینا ایک توریہ تھا، توریہ کا مسئلہ یاد رکھنا آپ نے انشاءاللہ کیا تھا یہ بتاتے ہیں اگر، اور ان کو چور اس معنی میں کہا گیا تھا، کیا توریہ حیلہ، یہ لفظ یاد رکھنا فی الحال یہ تنون جو لکھا ہوا ہے، سمجھ آئیے؟ یہ توریہ کے طور پر ایک حیلہ بہانہ، یعنی کہتے ہیں جیسے کہ انہوں نے حضرت یوسف کو بچپن میں اپنے والد سے چرا لیا تھا، سمجھ آئیے؟ اس معاملے میں ان کو چور کہا، سمجھ آئی بات؟ یعنی وہ پچھلی کہانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے چور کہا کہ تم نے حضرت یوسف کو چوری کر لیا، ان کو چھپا کے اپنے والد سے کنویں پھینک دیا، چھپا لیا، چوری کر لیا، یعنی یہ ذہن میں رکھ کے بات کہنا کہ چور ہو تم، یہ بات بالکل بجا ہے، سچ ہے۔ کتنی دیکھو دین کے اندر وسعت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کہ نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہے۔ اچھا، تیسرے بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تدبیر چونکہ خود اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھائی تھی، جس سے یا کہ آگے آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی، اس لیے جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، اور جس طرح سورہ کاف میں حضرت خضر علیہ السلام نے کئی کام بظاہر شریعت کے خلاف کیے، یعنی ظلم معلوم ہو رہے تھے، وہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو پتہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ کشتی توڑ دی، قتل کر دیا، کشتی کو سیدھا کر دیا، دیوار سیدھی کر دی، وہ بہت ساری چیزیں تھیں، سمجھ آ رہی بات؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے تکوینی حکم سے تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کو اس بارے میں علم نہیں دیا گیا تھا، تو وہ بار بار ناراض ہو رہے تھے، یہ کیا کریں آپ کیسے بندے ہیں، ان کو کھانا نہیں دیا انہوں نے اور آپ ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں، فلاں اور بیٹے کو آپ نے قتل کر دیا، بندے سمجھ آئیے؟ فقتلہ قال اقتلت نفسا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، سمجھ آ رہی بات؟ اس طرف ہاں، یعنی وہ اس لیے وہ آگے صرف 16واں سپارہ جب شروع ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں اس کی بتا دیتے ہیں، ہاں تو وہ پھر تفصیل ہے، کشتی جب جو سلامت ہوتی تھی تو وہ بادشاہ ایک تھا، اس کا کام تھا بس صحیح تکڑی کشتی ملنی نا سلامت تو آنا بھائی منڈی ہے، جب کوئی عیب والی ہوتی تھی کشتی تو وہ کہتا ہے جاؤں دو یار یہ ساڑھے کمے نہیں، سمجھ آئیے بات؟ یہ وہ باتیں انشاءاللہ اس پہ آئیں گی تفصیلات، اللہ توفیق نصیب فرمائیں گے۔ تو کیا ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس لیے ان کے لیے جائز تھے۔ اسی طرح یہاں حضرت یوسف نے جو عمل کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا اس لیے ان پر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے، سمجھ آئیے؟ توریہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کو پیچھے پولیس پکڑ رہی ہے اور پولیس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بندہ ہے کس طرح کا، کون ہے۔ ایک بزرگوں کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ پکڑنے کے لیے پیچھے لگے ہوئے تھے، تو تسبیح تھی ان کے پاس، تو ہتھیار وغیرہ بھی ہوں گے، جب وہ مجاہد ہیں اگر مثال کے طور پر تو ہوں گے لازمی، لیکن وہ پوچھتے ہیں کہاں ہیں آپ کے ہتھیار، تو کہتے ہیں یہ میرے ہتھیار، کیا مطلب؟ یہ کہتے ہیں یہ میرا ہتھیار، تو یہ کس معنی میں ہتھیار ہے؟ شیطان کے مقابلے میں، نفس کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ بہترین ہتھیار ہے۔ اللہ 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 دل میں کریں، زبان سے کریں تو یہ نفس کو دبا دیتا ہے، شیطان کا مقابلہ کرنے میں ذکر طاقت دیتا ہے اور تسبیح بھی طاقت دیتی ہے، تسبیح سے ذکر کرنا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو
یہ اس معنی میں یہ توریہ ہوتا ہے، اور حیلہ اور توریہ تھوڑے تھوڑے اسی طرح کے یہ مطلب جائز ہیں، یعنی جیسے اور بھی بہت سارے ہیں، پھر وہ تفصیل لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ مطلب وہ کہتے ہیں یہ تصویر ہے بھائی، یہ آپ نے دیکھا اس کو، تو وہ یا اس طرح کے اس حلیے کے بندے کو آپ نے دیکھا ہے، تو وہ بزرگ تھوڑے ادھر ہو کے نا کہتے ہیں ادھر نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ہاں ہاں نہیں سمجھ آئی؟ آگے وہ خود ہی تھے نا، خود ہی سے سوال کر رہے ہیں، اب خود تو نہیں کہ میں ہوں آؤ مجھے پکڑ لو، بیل مجھے مار والی بات ہے نا، تو وہی سمجھ آ رہی بات۔ ٹھیک ہے سر۔ تو یہ حیلہ اور توریہ ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ جھوٹ بولنا جائز، یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، یہ یعنی ایک خود سائڈ پر جان بچانے کے لیے ایک تدبیر ہے، سمجھ آ رہی بات؟ ٹھیک ہے سر۔ بالکل ہی کافروں کے اور ظالموں کے اپنے آپ کو حوالے کرنا بھی جائز نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ جس طرح مرتا ہوا بندہ وہ مرنے لگا ہے، اس کو حرام کھانا اتنا کہ جس سے وہ تھوڑی بہت طاقت آ جائے وہ جائز، اس طرح یہ حیلہ اور توریہ شوریہ بھی۔ قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا کہ کیا چیز ہے جو تم سے گم ہو گئی ہے، بتاؤ بھائی۔ قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو شخص اسے لا کر دے گا اس کو ایک اونٹ کا بوجھ یعنی انعام میں ملے گا، اور میں اس انعام کے دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ اعلان کرنے والا یہ شاہی پیمانہ تھا اور بظاہر قیمتی تھا، ورنہ اس کی تلاش میں اتنی محنت نہ کی جاتی۔ پیالہ شالہ نہیں، پیمانہ خاص قسم کا ہوگا نا۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، وہ بھائی بولے اللہ کی قسم آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے، اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ جھوٹے یعنی ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی، خود ہی بتاؤ۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذلک نجزی الظالمین، خاموش، یہ شریعت وہاں کی ہے۔ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے چاوے میں وہ پیالہ مل جائے، یعنی وہ کدھر چھپائیں گے، ان کے پاس یا تو جیب ہوں گے یا پھر اونٹ ہوگا سواری، اس کے علاوہ کوئی اور تو ان کے پاس چیز نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس چیز ہوگی تو کجاوہ میں ہوگی، کیا ہوگی؟ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے کجاوے میں وہ پیالہ پیمانہ شانہ مل جائے وہ خود سزا میں دھر لیا جائے۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم ان کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم ہے کہ جو چوری کرے اسے گرفتار کر رکھ لیا جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خود ان بھائیوں سے یہ بات کہلوا دی کہ چور کو یہ سزا ملنی چاہیے، چنانچہ جو سزا دی گئی وہ حضرت یعقوب کی شریعت کے مطابق دی گئی، ورنہ بادشاہ کے قانون میں چور کی پٹائی کی جاتی تھی اور جرمانہ عائد کیا جاتا تھا۔ حضرت یوسف نے بھائیوں سے یہ سوال اس لیے فرمایا کہ انہیں حضرت یعقوب کی شریعت کے خلاف فیصلہ نہ کرنا پڑے اور بھائی کو اپنے پاس رکھنے کا موقع بھی مل جائے۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ چنانچہ یوسف نے اپنے سگے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی شروع کی۔ سمجھدار لوگ ایسے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ وائن کے نوان تیواد کی فائدہ ہوا، سمجھ آئی نا گال؟ ڈائریکٹ بن یمین کی تلاشی لیتے کہ کہتے یہ تو کوئی ملے ہوئے ہیں، سمجھ آئیے؟ پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی کے تھیلے میں سے برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی، اللہ کی یہ مشیت نہ ہوتی تو یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے۔ پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی اسی لیے شروع فرمائی تاکہ تلاشی غیر جانبدار نہ سمجھی جائے، سمجھ آئی؟ یہ سارے بھائی خوشی خوشی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اپنا مقصد پا لیا، لیکن ان کو یہ علم نہیں تھا کہ چلتے چلتے کیا ہونے والا ہے۔ کوئی شخص کتنے ہی بڑے علم کا دعویٰ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کا علم اس پر یقیناً فائق ہے، اوپر ہے، بلند ہے۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ بہرحال وہ بھائی بولے کہ اگر اس یعنی بنیامین نے چوری کی ہے تو کچھ تعجب نہیں کیونکہ اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری نعوذ باللہ استغفر اللہ کر چکا ہے۔ اس پر یوسف نے ان پر ظاہر کیے بغیر چپکے سے دل میں کہا کہ تم تو اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو،
دل میں کہا، فاسر رہا اپنے آپ کو کہا، یوسف فی نفسی اپنے آپ نے دل میں کہا، ابھی راز نہیں کھولنے والے تھے نا، ٹھیک ہے جی، آگے بتائیں گے۔ اور جو بیان تم دے رہے ہو اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے، یعنی تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ بنیامین کے بھائی یعنی یوسف نے بھی ایک مرتبہ چوری کی تھی، یہ الزام انہوں نے کیوں لگایا، اس کی وجہ قرآن کریم نے بیان نہیں فرمائی، لیکن بعض روایت میں اس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ حضرت یوسف کی والدہ ان کے بچپن ہی میں وفات پا گئی تھیں اور ان کی پھپھی نے ان کی پرورش کی، کیونکہ بچپن کے بالکل ابتدائی دور میں بچے کی دیکھ بھال کے لیے کسی عورت کی ضرورت تھی، لیکن جب وہ ذرا بڑے ہوئے تو حضرت یعقوب نے انہیں اپنے پاس رکھنا چاہا۔ پھوپھی اس عرصے میں حضرت یوسف سے اتنی محبت کرنے لگی تھیں کہ ان کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے یہ تدبیر کی کہ اپنا ایک پٹکا ان کی کمر سے باندھ کر یہ مشہور کر دیا کہ وہ چوری ہو گیا ہے، وہ پٹکا چوری ہو گیا ہے، سمجھ آئی؟ پٹکا پتہ نہیں کیا ہے۔ بعد میں جب وہ پٹکا یوسف علیہ السلام کے پاس سے برآمد ہوا تو حضرت یعقوب کی شرط کے مطابق انہیں یہ حق مل گیا کہ وہ یوسف کو اپنے پاس رکھ لیں، چنانچہ جب تک وہ پھپھی زندہ رہیں اس وقت تک حضرت یوسف ان کے پاس رہے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب کے پاس آیا، یہ واقعہ ان کے بھائیوں کو معلوم تھا اور وہ جانتے تھے کہ در حقیقت پٹکا انہوں نے چوری نہیں کیا تھا، مگر چونکہ وہ حضرت یوسف کے مخالف تھے اس لیے انہوں نے اس موقع پر چوری کا الزام بھی ان پر لگا دیا۔ ابن کثیر، کون سی تفسیر ہے یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، وہاں سے لیے گئے۔ یہ واقعہ صورت میں درست ہو سکتا ہے کہ یوسف کی والدہ کے بارے میں ان روایات کو صحیح قرار دیا جائے جن کی روح سے ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور جن روایتوں میں یہ مذکور ہے کہ وہ زندہ تھی، ان کے لحاظ سے چوری کے الزام کی یہ توجیہ ممکن ہی نہیں، پتہ نہیں ممکن ہے۔ بہر صورت یہ بات واضح ہے کہ الزام غلط تھا، ٹھیک ہے جی، یعنی اس چوری کے معاملے میں جس کا الزام تم مجھ پر لگا رہے ہو تمہاری حالت کہیں زیادہ بری ہے، کیونکہ تم نے خود مجھے میرے باپ سے چرا کر کنویں میں ڈال دیا تھا، سمجھ آئیے، تم بڑے مجرم ہو، بڑے ہوئے۔ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إننا نراك من المحسنين۔ ضرور اب وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، یعنی یہ بادشاہ، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کیا کرتے ہیں۔ یعنی وہ پریشان زیادہ ہوں گے، چھوٹا بچہ ہے، پہلے ہی وہ پریشان ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے بھئی یار اب یوسف کے ساتھ تو نے صحیح نہیں کیا، تو اس کو لے کے جا رہا ہوں، تو اس کو نہ کچھ کرنا، تو ہمیں رکھ لیں۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس ناانصافی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے، یعنی وہ پیمانہ شانہ پیالہ، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر ہم ظالم ہوں گے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ چنانچہ جب یوسف سے مایوس ہو گئے، یعنی اب یوسف سے مایوس تو الگ ہو کر چپکے مشورہ کرنے لگے۔ ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو قصور کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے، لہذا میں تو اس ملک سے اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہی سب سے بہت بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا ما كنا للغيب حافظين۔ جاؤ، کیا کرو، جاؤ، ارجعوا، لوٹ جاؤ واپس، ریٹرن ہو جاؤ، اپنے والد کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی، اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے، اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے بس میں نہیں تھی۔ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے، اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے تحقیق کر لیجئے، یہ بالکل پکی بات ہے کہ ہم سچے ہیں۔ یعنی ادھر تو جھوٹے تھے ہم نا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اب ہم سچے ہیں۔ سمجھ آئیے، جھوٹ کی سزا والا سبق یاد ہے نا، یہ سچ بھی بول رہے ہوں گے تو وہ نہیں مانیں گے، کہیں گے جاؤ جھوٹ بول رہے ہو تم، سمجھ آئیے۔ جھوٹ والا بندہ پھر ایک دفعہ جھوٹ بول دے تو سچ بھی کہتا تو اس کی بات کی اہمیت نہیں ہوتی۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، قبلہ کی طرف لاتے نہیں کرنی ہوتی، گناہ ہوتا ہے۔
قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه عليم حكيم۔ چنانچہ یہ بھائی یعقوب کے پاس گئے اور ان سے وہی بات کہی جو بڑے بھائی نے سکھائی تھی۔ یعقوب نے یہ سن کر کہا نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے یہ ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے کر آئے، بے شک اس کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ چونکہ حضرت یعقوب کو یقین تھا کہ بنیامین چوری نہیں کر سکتا، اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ اس مرتبہ بھی ان لوگوں نے کوئی بہانہ بنایا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یہ اور یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف، اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتے روتے سفید پڑ گئی تھیں۔ حالکہ توجہ در کمر کا اللہ، اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے، غمگین ہوتے تھے، یاد کرتے رہتے تھے یوسف کو۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين، ان کے بیٹے کہنے لگے اب اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل گھل کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہو بیٹھیں گے۔ قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون۔ ارقا سے تو نندرانی مالا تعلمون سن رہا ہوں۔ یعقوب نے کہا میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں یہ جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے بتاتا ہے وہی کرتا ہے، لیکن بتانے کا حکم نہیں ہے کہ یہ جو بتانے کا حکم ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں۔ سمجھ آئی گل؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون۔ میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگا اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ کیونکہ یعقوب کو یقین تھا کہ یوسف بھی کہیں نہ کہیں زندہ ہیں اور بنیامین گرفتار ہیں، اس لیے انہوں نے کچھ عرصے بعد پورے وثوق یقین کے ساتھ حکم دیا کہ جا کر ان دونوں کو تلاش کرو۔ اپنے میں جو غلہ اب تک آیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور قحط کی حالت جاری تھی، اس لیے ان بھائیوں نے یہ سوچا کہ پھر مصر جائیں، کیونکہ بنیامین تو وہاں یقینی طور پر موجود ہیں۔ پہلے ان کی واپسی کی کوشش کرنی چاہیے، پھر یوسف کا بھی کچھ سراغ لگانے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے مصر جا کر پہلے تو یوسف سے غلے کی بات کی تاکہ ان کا دل کچھ نرم پڑے، تو بنیامین کی واپسی کی بھی درخواست کریں۔ اگلی آیتوں میں حضرت یوسف سے ان کی گفتگو بیان فرمائی گئی ہے۔ کدھر تک پڑھا ہم نے یار؟ ہیں؟ 3 پڑھے ہیں نا؟ سب 2 پڑھے دو پڑھے ہیں بھائی، کیا ہو گیا؟ یہ آگے تو پڑھنا ہے نا۔ فلما دخلوا علیہ قالوا يا أيها العزيز مسنا وهل نذر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ 3 تو پڑھے ہیں نا؟ 2 پڑھے ہیں۔ 2 پڑھے ہیں صاحب۔ اچھا 3 نہیں پڑھے۔ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے یوسف سے کہا اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، تھوڑا سا پیسے میں سے کرنسی لائے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجئے اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کیجئے، یقیناً اللہ اپنی خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قحط کی وجہ سے ہم سخت بدحالی کا شکار ہیں، اس لیے اس مرتبہ ہم اتنی قیمت بھی نہیں لا سکے جو اپنے حصے کا غلہ خریدنے کے لیے درکار ہوتی ہے، لہٰذا اب جو کچھ آپ دیں گے وہ میز احسان ہی ہوگا۔ قرآن کریم میں لفظ صدقہ استعمال ہوا ہے۔ صدقہ اسے عطیہ کو کہتے ہیں جو کسی کے ذمے واجب نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر احسان کے طور پر یہ جائے صدقہ کرا کرو، ہاں میں کھوایا کرو کوئی نہیں۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذا انتم جاہلون۔ یوسف نے کہا تمہیں کچھ پتہ ہے کہ تم جب جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بتاؤ ذرا، پتہ ہے یوسف کے بارے میں کیا کیا تھا تم نے؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ اس پر وہ بول اٹھے ارے یعنی اس کے علاوہ کسی اور نے سوال نہیں کرنا تھا، کسی اور نے سوال کیسے کرنا تھا؟ اب ان کو پتہ لگا یہ تو بات کسی اور کو پتہ ہی نہیں، ہم بھائیوں کو پتہ ہے یا یوسف کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اس پر وہ بول اٹھے ارے کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے کون؟ بنیامین۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، یعنی سگا بھائی ہے، تسی مت رہے ہو سوتےلے ہو۔
بہرحال مسلمان تھے، ٹھیک ہے جی، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب تک تو وہ حضرت یوسف کو پہچانتے نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے اپنا نام خود لیا تو غور کرنے کے بعد ان لوگوں کو بھی یہ احتمال پیدا ہو گیا کہ یہی یوسف ہیں۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم یقیناً خطا کار تھے، مانتے ہیں ہم نے گناہ کیا ہے، زیادتی کیا۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، یوسف بولے آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ میں نے جا تجھے معاف کیا، تم سب کو معاف کیا۔ اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجهی ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، میرا یہ قمیص لے جاؤ، کون سا قمیص، اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا بطور دوائی معجزہ، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ یوسف یقیناً جانتے ہوں گے کہ ان کی جدائی سے ان کے والد بزرگار پر کیا گزر رہی ہوگی، اس کے باوجود اتنے لمبے عرصے تک انہوں نے کسی بھی ذریعے سے اپنی خیریت کی کوئی خبر اپنے والد کو بھیجنے کی کوشش نہیں کی۔ اول تو عزیز کے گھر میں رہنے کے دوران خبر بھیجنا کچھ مشکل نہ ہونا چاہیے تھا، پھر قید سے آزادی کے بعد ان کو ملک پر ایک مکمل اقتدار بھی حاصل ہو چکا تھا۔ وہ شروع ہی میں حضرت یعقوب اور اپنے سارے گھر والوں کو مصر بلانے کا انتظام کر سکتے تھے، اور جو بات انہوں نے اپنے بھائیوں سے اب کہی وہ ان کو پہلی آمد کے موقع پر بھی فرما سکتے تھے، اور اس طرح حضرت یعقوب کے رنج و غم کا زمانہ مختصر ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا۔ اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان سارے واقعات میں اللہ کی بڑی حکمتیں پوشیدہ تھیں، یعنی اللہ کا حکم سے کرتے ہیں، جو نبی کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندے اور رسول حضرت یعقوب کے صبر و ضبط کا امتحان لینا تھا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی آزمائش امتحان آئے۔ اس لیے اس پورے عرصے میں حضرت یوسف کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنے والد سے رابطہ کریں۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے۔ آیت نمبر 93 ہے، 93 تک ترجمہ پڑھی گئی ہے، جو نصیحتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قبول فرمائے، اور جو ہمارا یہ عمل ہے ایک کوشش چھوٹی سی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فائدہ مند بنائے، سود مند بنائے، سود مند ہو، فائدہ مند ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔